بیسٹ کلیکشن ہب کے محترم سامعین ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن میں بیٹوں اور بیٹیوں کی پیدائش کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے اور جسے چاہے بیٹیاں۔ اس پر میڈیکل سائنس پر ایمان رکھنے والے کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس نے تو اس پر زیادہ تفصیل بیان کر رکھی ہے کہ بچوں کی جنس پر ایکس اور وائی کروموسومز کی کیا اہمیت ہے۔ آج کل سائنس کے اکارڈنگ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کروموسومز ہو تو یہ بیٹا پیدا ہوگا یا یہ کروموسومز ہو تو بیٹی پیدا ہوگی، یہ بلا بلا۔ اس پر کسی کو قدرت نہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی نظریہ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا تھا۔ یہ واقعہ سائنسی تحقیق سے بھی بہت پہلے کا ہے، جب بچوں کی پیدائش کو جانچنے کے لیے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ موجود نہیں تھے۔ یہ علم اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے اس گروہ کے سوال پر یہ حقیقت بیان فرمائے کہ لڑکی اور لڑکے کی پیدائش میں عورت کے بیضے اور مرد کے جرثومے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اس سے متعلقہ جتنی بھی احادیث ہیں، احادیث کے مطابق یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے ایسے سوالات پوچھے تھے کہ جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے۔ جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے۔ اور شیبہ بن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی پاک کے علاوہ کوئی شخص نہیں جان سکتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کے بارے میں صحیح جواب دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہے کہ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو دیا جائے گا؟ اور اب میرا تیسرا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ کس چیز کی وجہ سے بچے اپنے باپ کے مشابہ ہوتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جو سوال تھے وہ سن کر فرمایا، تمہارے ان سوالوں کے جواب ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ تو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت میں پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا اٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے، اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمتیں دھرنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہے؟ سارے یہودی کہنے لگے، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں۔
ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم نے سے سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا وہی ہے، اور وہ ان کی برائی کرنے لگے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے بیٹا اور بیٹی کے پیدا ہونے کا سبب اصل چیز کیا ہے۔ بہت چھوٹی سی بہت پیاری سی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، اور بیسٹ کلیکشن ہب کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔